السلام علیکم مائی ڈیئر یوٹیوبرز، کیسے ہیں آپ سب؟ تو اب ہم پڑھیں گے عشق میں بسمل ایپیسوڈ 110 پارٹ 1۔ خان حویلی کے لانچ کا ماحول ایک دم بدل چکا تھا۔ مرجان بخاری اب سامنے بیٹھا عرفان سکندر کو گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی ٹھنڈی آگ جل رہی تھی۔ عرفان سکندر مرجان بخاری کو حیرت اور خنگی کے ملے جلے تاثرات سے دیکھ رہا تھا، اور ریحانہ بخاری پلک کو اپنی باہوں میں لیے بیٹھی تھی۔ انہوں نے 5 سال کی پلک کو بیٹی کی طرح پالا تھا۔ پلک کا حال دیکھ کر ان کی آنکھوں سے جیسے خون ٹپک رہا ہو۔ دل میں ایک عجیب سی کسک تھی، جیسے برسوں کا دکھ ایک ہی لمحے میں جاگ اٹھا ہو۔ ثریا خان کو یہ سب ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ ان کے چہرے پر سختی جم چکی تھی۔ وہ تو آج کل میں پلک کو سب کی زندگیوں سے نکال باہر پھینک دینا چاہتی تھی۔ ثریا خان چاہتی تھی جیسے دیان محبتوں کے لیے تڑپا ہے، اسی طرح پلک بھی ساری زندگی اپنوں کی محبت کے لیے گھٹ گھٹ کر مرے، کسی اپنے کی شکل بھی نہ دیکھ سکے۔ ان کے دل کی نفرت کا ایسا زہر بھر چکا تھا جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ لیکن اب انہیں تھوڑی فکر تھی کہ کہیں مرجان اور اس کی ماں پلک کو واپس نہ مانگ لے۔ دل کے کسی کونے میں ایک انجان سا خدشہ بار بار سر اٹھا رہا تھا۔ ان کو تو ابھی تک یہی لگتا تھا کہ مرجان اور ریحانہ بخاری پلک کو لینے آئے ہیں۔ تبھی ثریا خان بولی کہ بہن، آپ لوگ اگر یہاں اس لڑکی کو لینے آئے ہیں تو ہم اس کا رشتہ طے کر چکے ہیں، اور ہم خان لوگ ہیں، اپنی زبان سے پیچھے نہیں ہٹیں۔ مرجان بخاری نے ثریا خان کی بات سنی تو قہقہا لگا دیا۔ وہ قہقہا لانچ کی خاموش فضا میں عجیب سا گونج اٹھا، جیسے کسی نے سکون کے پانی میں پتھر پھینک دیا۔ ثریا خان نے اور باقی سب نے بھی مرجان کو ناگوار نظروں سے گھورا تو مرجان اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر بولا، دیکھیں، مجھے کچھ ایسا پتہ نہیں ہے کہ آپ لوگ کتنے زبان کے پکے ہیں، اس لیے مجھے ہنسی آ گئی، پر پلیز مائنڈ نہ کریں۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر اس کی آواز میں طنز کا کاٹ اور گہری ہو گئی۔ آپ کے دونوں بیٹوں نے بھی کہا تھا کہ وہ میری بیوی کو میرے ساتھ رخصت کر کے اپنا گھر بسائیں گے، لیکن نہیں ہوا ایسا۔ آپ کا ایک بیٹا تو بچہ بھی پیدا کر رہا ہے، دوسرے نے گھر بسایا، اور اب اس کی بیوہ کا بھی گھر بسنے والا ہے، لیکن میری بیوی مجھے دینے کی ہمت نہیں کر رہے آپ لوگ۔ لانچ میں موجود ہر شخص جیسے ساخت ہو گیا۔ ثریا خان اور ارمان خان نے حیرت سے مرجان کو دیکھا۔ ارمان خان اپنی رعبدار آواز میں بولے، کیا کہہ رہے ہو لڑکے؟ کھل کر بات کرو۔ مرجان بخاری کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بولا، آپ کی بیٹی زرمینہ خان میری بیوی ہے۔ اور میرا نکاح آپ کے بیٹے دیان خان نے کروایا تھا۔ وجدان خان بھی ساتھ تھا۔ بلائیں اسے، پوچھ لیں، میں اپنی بیوی کو لے جانے آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی جیسے زمین ہل گئی۔ ثریا خان اور ارمان خان ایک دم اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔
ان کے چہرے پر حیرت، غصہ اور بے یقینی ایک ساتھ نمودار ہو گئے تھے۔ دروازے کے پیچھے چھپی زرمینہ خان کی ٹانگوں سے جان نکل گئی۔ اسے لگا جیسے اس کے قدم ابھی لڑکھڑا کر زمین پر گر جائیں گے۔ سانسیں سینے میں اٹک گئی تھی۔ یہ بندہ سدھرنے والا نہیں۔ اسے پلک کی شادی روکنے کا بولا تھا اور وہ اپنی شادی کو تیار ہو کر آ گیا تھا۔ اوپر سے نام کس کا لے رہا تھا۔ زرمینہ کو اس شاطر انسان پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ نام بھی اس کے اس بھائی کا لیا جو اگر اب زندہ ہوتا تو ٹانگیں توڑ دیتا، اس گدھے کی۔ زرمینہ غصے میں جانے اسے کیا کیا القابات سے نواز رہی تھی۔ مرجان جو اس کا دروازے کے پیچھے چھپا آنچل دیکھ چکا تھا، اس بات پر اور زور دے رہا تھا کہ وہ ابھی اپنی بیوی کو لے کر جائے گا۔ ارمان خان اور ثریا خان عجیب بے بسی میں تھے، جیسے ایک لمحے میں ساری طاقت اور غرور ان کے ہاتھوں سے پھسل گیا۔ عرفان سکندر نے ان کی حالت دیکھی اور بولا، دیکھیں اگر یہ معاملہ ہے تو آپ کے گھر کا ہے، مجھے اس میں بولنے کا حق نہیں، چونکہ میں بھی اب اس گھر کا بیٹا بننے والا ہوں، تو اس رشتے سے پوچھ رہا ہوں کہ لڑکے، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے نکاح کا جس کی بنا پر تم یہ گھٹیا مطالبہ کر رہے ہو؟ مرجان بخاری نے ایک پل کے لیے عرفان سکندر کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی سنجیدگی تھی اور ایک ایسی ضد جو آسانی سے ٹوٹنے والی نہیں تھی۔ وہ آہستہ سے بولا، گھٹیا اور میں؟ کیوں بھائی، کیسے؟ پھر اس کے لہجے میں ہلکی سی تپش آ گئی۔ اپنی بیوی کی رخصتی مانگنا کیسے گھٹیا پن ہوا؟ عرفان سکندر غصے میں بولا، لڑکے بات گھمانا مت، بتا تیرے پاس نکاح کا کیا ثبوت ہے؟ مرجان بخاری اسے کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر بولا، سن بھائی، میرے پاس سب ثبوت موجود ہیں اور وجدان خان موجود ہے اس نکاح کی گواہی دینے کے لیے، اور میری بیوی کو بلائیں، ابھی پوچھ لیں۔ وہ ایک لمحے کو رکا، اس کی نظریں جیسے پورے لانچ میں پھیر گئیں۔ پھر اس نے سخت لہجے میں کہا، لیکن تو جس خیال سے یہاں بیٹھا ہے وہ نہیں ہوگا۔ اس کی آواز اب پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکی تھی۔ یہ لوگ کون ہوتے ہیں میری بہن سے تمہاری شادی کرنے والے؟ 5 سال کی تھی جب میری اس ماں نے اسے پال پوس کر اتنا بڑا کیا۔ ان لوگوں کے لیے تو یہ مر گئی تھی۔ ریحانہ بخاری نے پلک کو اور مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ مرجان کی آواز میں اب درد بھی تھا اور غصہ بھی۔ جب دیان خان نے اسے ڈھونڈا تو اس پر انجانے میں سختی کر گیا، جس کی وجہ سے پلک مینٹلی طور پر اس سے خوفزدہ ہو گئی۔ اسی چیز کو بدلہ اب یہ میری معصوم بہن سے لے رہے ہیں۔ وہ سیدھا عرفان سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، پر یہ مرجان بخاری اور ریحانہ بخاری کی بہن ہے، کوئی اس پر فیصلہ مسلط نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں، نہ یہ، نہ تم، نہ کوئی اور۔
اور عرفان سکندر کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ غصے سے ایک رنگ اس کا جا رہا تھا، ایک آ رہا تھا۔ پورے لانج میں موت جیسا سناٹا پھیل گیا تھا۔ ارمان خان اور ثریا خان کو تو اپنی عزت کے لالے پڑ گئے تھے۔ اور اسی خاموشی کے بیچ دروازے کے پیچھے کھڑی زرمینہ خان کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو چکی تھیں جیسے اگلے ہی لمحے سب کو سنائی دینے لگیں۔ لانچ میں ہر شخص جیسے پتھر کا بت بن گیا تھا۔ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اگلا لفظ بول سکے۔ مرجان بخاری کرسی سے ذرا سا آگے جھکا۔ اس کی نظریں اب بھی دروازے کی طرف تھیں، وہ دروازہ جس کے پیچھے وہ جانتا تھا کہ کون کھڑا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ آئی۔ پھر وہ بلند آواز میں بولا، اگر آپ لوگوں کو میری بات پر یقین نہیں آ رہا تو کوئی بات نہیں، میری بیوی کو ہی بلا لیتے ہیں، وہ خود سب کے سامنے سچ بتائے گی۔ یہ کہتے ہی اس نے اچانک دروازے کی طرف دیکھا اور اونچی آواز میں کہا، آؤ زرمینہ، کب تک دروازے کے پیچھے کھڑی رہو گی؟ آؤ اور سب کو بتاؤ کہ مرجان بخاری جھوٹ بول رہا ہے یا سچ۔ یہ الفاظ سن کر زرمینہ خان کے جسم سے جیسے بجلی دوڑ گئی۔ لانچ میں بیٹھے سب لوگوں کی نظریں ایک دم دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ ثریا خان کی سانسیں سینے میں اٹک گئیں۔ ارمان خان کی آنکھوں میں سختی اتر آئی۔ عرفان سکندر کے جبڑے بھنج گئے۔ لانچ میں ایسی خاموشی چھا گئی تھی جیسے وقت ایک لمحے کے لیے رک گیا ہو۔ سب کی نظریں دروازے پر جمی ہوئی تھیں اور دروازے کے پیچھے زرمینہ خان کے ہاتھ دروازے کی چوکھٹ پر کانپ رہے تھے۔ اس کا دل سینے میں اس زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مرجان بخاری اتنی بڑی بات سب کے سامنے کہہ دے گا۔ وہ دانت پیس کر دل ہی دل میں بولی، یہ آدمی پاگل ہے، بالکل پاگل ہے۔ اسے پلک کی شادی روکنے کو کہا تھا اور یہ اپنی ہی شادی کا ڈھول لے کر بیٹھ گیا ہے۔ مرجان بخاری لانچ میں بیٹھا ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا اطمینان تھا، جیسے اسے پہلے سے معلوم ہو کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ عرفان سکندر کی برداشت اب جواب دے رہی تھی۔ وہ غصے سے بولا، یہ ڈرامہ بند کرو مرجان بخاری۔ اگر تمہاری بیوی واقعی یہاں ہے تو اسے بلاؤ۔ مرجان نے سر ذرا سا ٹیڑھا کیا اور مسکرا کر بولا، بلایا تو ہے، بس ہمت کرے وہ سامنے آ جائے۔ اس کی نظریں پھر دروازے پر جا ٹکیں۔ آ جائے مسز شاہ، ایسے چپ رہ کر ہمیں ہمارا حق نہیں ملے گا، آ جائیں پلیز۔ یہ الفاظ سن کر زرمینہ خان کے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ وہ ایک لمحے کو آنکھیں بند کر کے کھڑی رہی اور اگلے ہی لمحے
دروازے کے پیچھے کھڑی زرمینہ خان کا ہاتھ دروازے پر آ کر ٹھہر گیا۔ اس کے قدم آگے بڑھنے والے تھے، لیکن سوال یہ تھا کہ کیا زرمینہ خان واقعی سب کے سامنے آ کر مرجان بخاری کی بیوی ہونے کا اعتراف کرے گی، یا پھر آج خان حویلی میں ایسا طوفان اٹھنے والا تھا جس کے بعد کوئی بھی رشتہ پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ ایپیسوڈ جاری ہے، آپ لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ہر ایپیسوڈ کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آئے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔